اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج پھر بات کرتے ہیں ہم۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے اور دو بڑے اعلان کر دیے ہیں، اور طالبان نے کچھ ایسا کام بھی کیا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے کچھ ملک ان سے بہت خوش ہو گئے ہیں، ان کی بہت تعریف کر رہے ہیں۔ اور کس ملک کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور کون گھبرایا ہوا ہے، یہ آج کے پرائم نیوز میں آپ نے پورا سننا، اور طالبان نے کیا اعلان کیا یہ بھی سننا۔ ہم ہر روز آپ کو طالبان کی تعلق سے افغانستان کے حالات بھی بتا رہے ہیں، اور جو فیکٹ رپورٹ ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نہ ہمارا مقصد طالبان کا سپورٹ ہے، نہ کچھ کوئی اور مقصد ہے، بلکہ کیا ہے اصل رپورٹ۔ کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اتنی گھٹیا حرکت ہو رہی ہے، میڈیا نے دلالی اور نیچ پنے کی حرکت اختیار کی ہوئی ہے، اور کوئی بھی غلط رپورٹنگ کر رہی، بلکہ گزشتہ کل تو ہمارے ہاں بھارت کی میڈیا کا مذاق بنایا گیا، بھارت کی میڈیا کا مذاق اڑایا گیا۔ کل سوشل میڈیا پر کسی نے بہت اچھا میسج کیا، ہمارے یہاں کے ایک ہندو بھائی ہے، میں نے بھی اس میسج کو لائک کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان اگلا قدم کیا اٹھائیں گے، افغانستان میں طالبان اگلا قدم کیا اٹھائیں گے، طالبان کیا کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے طالبان خود بھارت کا میڈیا، بھارت کے چینل دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا جوتا مارا ہمارے اس ہندو بھائی نے کہ ہمارے یہاں کی میڈیا بہت نیچ حرکت کر رہی ہے۔ یعنی جو وہاں طالبان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، تو یہ کمینے یہاں پر بیٹھ کر خود ہی اپنے اسٹوڈیو سے پورا پلان طالبان کا بتا رہے ہیں اور غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو خیر، آئیے ہم کچھ حقیقتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی کی حمایت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رپورٹ رکھ رہے ہیں، حالات رکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو صحیح حالات کا اندازہ ہو سکے۔ خیر، آئیے، اس وقت طالبان نے جو کئی ملکوں کا دل جیت لیا اور کئی ملک ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو اس کی پہلی بڑی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 دن پہلے جب نئی حکومت کا اعلان ہو گیا، اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ کون گرہ منتری بنے گا، وزیر داخلہ بنے گا، وزیر خارجہ بنے گا، پی ایم بنے گا، سی ایم بنے گا، یہ سارے ناموں کی اعلان میں نے آپ کے سامنے کل کیا۔ تو وہیں پر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ طالبان حکومت نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا، اور وہ اعلان ایسا کیا کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ طالبان نے یہ کہا کہ اقلیتوں، مائنورٹیز اور محروم طبقات، جو ایس سی ایس ٹی ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کے حقوق کا پورا تحفظ کیا جائے گا، کسی پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابل میں طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کل بھی باقاعدہ طالبان کی جانب سے عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ پنجشیر میں جب طالبان داخل ہوئے تو صاف کہہ دیا کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ سارے اعلانات کے ساتھ اور ایک بڑا اعلان گزشتہ کل طالبان نے کیا کہ مائنورٹیز، چاہے وہ کسی دھرم اور ذات کے ہو، ان کے حقوق کو مارا نہیں جائے گا، ان کو پورا تحفظ، ان کو پوری سیکورٹی، ان کو پوری حفاظت ان کو دی کی جائے گی۔ تو طالبان نے اپنی پالیسی کا یہ اعلان کیا تو کئی لوگ خوش ہو گئے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر طالبان کے مذہبی لیڈر ملا ہبت اللہ نے افغانستان کے نئی کیبنٹ کے اعلان کے کچھ گھنٹے بعد یہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ نئی کابینہ اپنا کام فوری طور پر شروع کر دے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امارت اسلامی کے افسران کے ذریعے ملک کے معاملوں کو کنٹرول کرنے اور چلانے کے لیے ایک کارگزار اور پرعزم کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو جلد از جلد کام شروع کر دے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سبھی ملکی باشندوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ سرکار اسلامی قوانین کو بنائے رکھنے کے لیے سخت محنت کرے گی۔ اب جیسی اسلامی قانون کا نام آتا ہے تو پھر کافی پیٹ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اسلامی قانون پر
لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سچ میں وہ اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہیں تو دنیا دیکھے گی کہ ظلم کیسے ختم ہوتا ہے، ناانصافی کیسے ختم ہوتی ہے، اتیاچار کیسے ختم ہوتا ہے، ریپ کیسے ختم ہوتا ہے، شراب کیسے ختم ہوتی ہے، غلط دھندے کیسے ختم ہوتے ہیں۔ تو لوگ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سچ مچ آپ اسلامی حکومت پر عمل کرو تو دنیا کو ایک مثال ملے گی، جیسے بھارت کی محبوبہ مفتی نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اگر وہ اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو دنیا کے سامنے ایک اچھا میسج جائے گا۔ فاروق عبداللہ نے بھی یہ کہا کہ اگر وہ اسلامی قانون کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں تو دنیا کو ایک اچھا میسج جائے گا، انصاف دیکھنے ملے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ناانصافی اتیاچار کا خاتمہ ہوگا، سب کو حق ملے گی، کیونکہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور شڑینتر کیا جاتا ہے، اور ملک کی آتنکوادی میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ اسلامی قوانین کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں تو دنیا کو ایک اچھا پیغام جائے گا، اچھا پیغام جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سرکار اسلامی قوانین کو بنائے رکھنے کے لیے سخت محنت کرے گی، اور ملک میں شریعہ قانون، ملک کے اعلیٰ مفادات کے تحفظ، اسلامی افغانستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنا اور مستقل طور پر امن، خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل کارروائی کی جائے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ نئی حکومت حقوق انسانی کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ امارت اسلامی دراصل اسلام کے پاکیزہ مطالبات کے ڈھانچے کے اندر ہیومن رائٹس، حقوق انسانی، اقلیتوں، مائنورٹیز کے حقوق کے ساتھ ساتھ محروم طبقات کے حقوق کی حفاظت کے لیے مضبوط قدم اٹھائے گی۔ تو اس اعلان سے کافی لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں، اور ابھی تک طالبان اچھا کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ قطر نے تو تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ طالبان حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ طالبان حکومت میں اب کچھ لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کر امریکہ بڑا فکر مند ہو گیا ہے۔ جی ہاں، امریکہ ہی تو 20 سال تک وہاں پر موجود تھا، جی پھر وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ تب امریکہ کو کچھ لوگوں کے شامل ہونے پر حکومت میں کچھ لوگوں کو جو منتری پد ملا ہے، وزارت ملی ہے، ان کو دیکھ کر امریکہ کو بڑا ڈر لگ رہا ہے، بڑا بے چین ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ چین طالبان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو بائیڈن کا یہ بیان آیا، یعنی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ چین اور طالبان کا ایگریمنٹ ہو۔ وہیں پر یورپی یونین بھی یہ کہہ رہی ہے کہ افغان حکومت تمام گروہوں کی نمائندہ نہیں ہے، یعنی پیٹ دکھنے کی بو ان کے اس جملے سے نظر آ رہی ہے۔ اور پاکستانی وزیر خارجہ کا بڑا بیان آیا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچانا ہے۔ جی جرمن چانسلر کا بھی بیان آیا ہے کہ طالبان سے بات چیت کرنی چاہیے، اور اگر وہ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ عالمی برادری، بین الاقوامی برادری، پوری دنیا کے ملکوں نے ان کا اچھا کام کرنے میں ساتھ دینا چاہیے، اور انہیں تنہ تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور خود امریکہ کے جو وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان شہریوں کو ملک چھوڑنے کی اجازت دینے کے وعدے پر قائم ہیں، یعنی طالبان نے ابھی تک ملک چھوڑنے والے شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان افغان شہریوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے وعدے پر عمل کر رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی نے قطر کے 2 روزہ دورے پر کہا ہے، 2 روزہ دورے پر ہے، جہاں انہوں نے افغان سے نکلنے والوں اور امریکی ٹیموں سے ملاقات کی، اور امریکہ جانے کے لیے ٹرانزٹ پرواز سے قطر آنے والے افغانوں کی نقل مکانی سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان ملک چھوڑنے والوں کو جو اجازت دے رہے ہیں وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں، یعنی طالبان نے ابھی تک کے جو بھی قدم اٹھایا ہے لوگ اس سے کافی مطمئن بھی ہے۔ بس صرف مسئلہ یہ ہے اسلامی شریعہ، اسلامی قانون، مولانا، ملا، داڑھی والے، پگڑی والے، تو یہ دیکھ کر تھوڑا سا پیٹ میں مروڑ اور تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن طالبان اگر سچ مچ انصاف قائم کرے، امن قائم کرے، خوشحالی قائم کرے، ظلم، ناانصافی، اتیاچار، شراب، ناچگانا، کرپشن اگر یہ ختم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی برے ہیں جن کو کرپشن سے ہٹنا نہیں ہے، جن کو زنا، بدکاری، حرام کھاری سے نہیں ہٹنا ہے، تو ایسے لوگوں کے پیٹ میں تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بھئی ایسے لوگ اگر آ گئے تو اپنا بیوڑا پنا ختم ہو جائے گا، اپن زنا نہیں کر سکتے، منہ کالا نہیں کر سکتے، مزے نہیں لے سکتے، موج مستی نہیں کر سکتے، ناچ گانے نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے کہ ایسے ہی
خراب لوگوں کو طالبان سے تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ خیر، طالبان کی اب تک کی رپورٹ جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عام طور سے ایسی رپورٹنگ کوئی کر نہیں رہا ہے، اور سچی اور اصل حقیقت جو بھی چل رہی ہے کوئی بتا نہیں رہا ہے۔